بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما پارہ کے ترجمہ تفسیر ترکیب میں خوش آمدید۔ سورہ نازعات کی ہم ترجمہ ترکیب کر رہے ہیں۔ سبق نمبر 10 ہے، آیت نمبر 27 سے لے کر 33 تک۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم لغوی صرفی تحقیق بھی کر چکے ہیں، اسی طریقے سے ترکیب بھی کر چکے ہیں۔ اب ایک چیز رہتی ہے، وہ ہے اس کی تفسیر، وہ ہم آج کے سبق کے اندر کریں گے۔ سب سے پہلی آیت آپ دیکھیں، اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم زیادہ مشکل ہو پیدائش کے اعتبار سے یا آسمان جس کو ہم نے بنایا؟ یہی مشرکین مکہ کا جو اعتراض تھا، جیسا کہ سورت کے شروع کے اندر بھی گزرا ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ جب ہم مٹی میں مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو ہم کیسے مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، جو آسمان ہے، جو اتنا بڑا مضبوط آسمان ہے، بغیر ستونوں کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اگر تخلیق کی بات کی جائے تو آسمانوں کا بنانا وہ زیادہ مشکل تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمان کو تخلیق کر دیا، آسمان کو پیدا کر دیا، اور نہ صرف یہ کہ ایک آسمان کو پیدا کیا ہے بلکہ 7 آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ تو آسمانوں کا اللہ تعالیٰ بنانا پوچھ رہے ہیں کہ وہ زیادہ مشکل ہے یا تمہیں پیدا کرنا یہ زیادہ مشکل ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کر دیا ہے تو پھر تمہیں پیدا کرنا یہ تو بہت زیادہ آسان ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اول مرتبہ پیدا کیا تھا، اس وقت جب تمہیں پیدا کر دیا ہے، آسمانوں کو پیدا کر دیا، تو جب یہ ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، جب دوبارہ ان کو پیدا کیا جائے گا تو یہ کس طریقے سے مشکل ہے؟ یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ اب یہ دوسری دیکھیں، رفع سمکہا فسواہا۔ تو اللہ تعالیٰ آسمان کی تخلیق کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو یہاں پر بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آسمان بنایا ہے، اس کی چھت کو بہت بلند کیا، بغیر ستونوں کے، بغیر کسی دیوار کے، اور پھر اس کو بالکل برابر کر دیا، درست کر دیا۔ کہیں پر اونچ نیچ نہیں ہے، جیسے زمین ہے نا، کہیں پر اونچی ہے، کہیں پر نیچی ہے، کہیں پر نرم ہے، کہیں پر سخت ہے، ایسا کچھ آسمان کے اندر نہیں ہے، بالکل ہموار ہے، کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی پیوند نہیں ہے۔ پھر اس آسمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے چاند بنائے ہیں، ستارے بنائے ہیں، سیارے بنائے ہیں، اور بے شمار اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اگلی آیت دیکھیں، وَأَغْطَشَ اللَّيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی رات کو تاریک کر دیا اور اس سے روشنی کو نکالا۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہا ضمیر ہے، یہ لوٹ رہی ہے اس آسمان کی طرف، کہ آسمان کی رات کو تاریک کر دیا اور آسمان کی رات سے دن کو نکالا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ رات اور دن کا تعلق یہ آسمان کے ساتھ تو نہیں ہے، تو زمین کے ساتھ ہے۔ تو دیکھیں اس کا کنیکشن ہے آسمان کے ساتھ۔ وہ کنیکشن اس طریقے سے ہے کہ دیکھیں، جب سورج نکلتا ہے تو پھر دن ہوتا ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے تو پھر رات ہوتی ہے، اور سورج یہ آسمان سے ہی طلوع ہوتا ہے، آسمان سے ہی غروب ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اس کا جو تعلق ہے رات اور دن کا، وہ آسمان کے ساتھ بھی ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پر نسبت جو کی گئی ہے وہ آسمان کی طرف کی گئی ہے۔ تو دوسرا اس کے اندر بات یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کے اوپر انعامات و اکرامات کیے ہیں، وہ یہ انعام و اکرام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو تاریک بنایا ہے۔ جو انسانیت ہے اور جتنی بھی دیگر مخلوقات ہیں، وہ رات کو اس تاریکی کی وجہ سے سکون حاصل کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اپنا آرام مکمل کرتے ہیں، اور پھر اسی طریقے سے ہی اللہ تعالیٰ دن کی روشنی نکال دیتے ہیں، اور پھر دن کی روشنی میں انسان اور دیگر مخلوقات وہ اپنے روزی روٹی کے لیے جو بھی کوشش کرنی ہوتی ہے وہ کوشش کرتے ہیں، اپنے رزق کی تلاش کے اندر نکلتے ہیں، جیسے کہ ساری بات سورہ نبأ کے اندر بھی گزر چکی ہے۔ آگے فرمایا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بچھایا۔ یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا، آسمان بنانے کے بعد پھر آگے فرمایا کہ ہم نے زمین کو بچھایا۔ تو یہاں سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آسمان کو پہلے بنایا گیا، زمین کو بعد میں بنایا گیا۔ دوسری آیت میں اگر ہم غور کریں، هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، ادھر سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین کو پہلے بنایا گیا اور آسمان کو بعد میں بنایا گیا۔ تو بظاہر اگر دیکھا جائے تو آیات کے اندر مخالفت اور تضاد ہے، لیکن حقیقت کے اندر اگر بات کی جائے تو اس کے اندر کوئی مخالفت اور کوئی تضاد نہیں ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ جہاں پر فرمایا نا کہ پہلے زمین بنائی گئی، وہاں پر مطلب یہ ہے کہ پہلے زمین کا مادہ بنایا گیا، اور پھر جہاں پر فرمایا کہ آسمان پہلے بنایا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کا مادہ بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان کی تخلیق مکمل کی، اور تخلیق مکمل کرنے کے بعد پھر جو زمین کا مادہ تھا اسی سے زمین کو بچھا دیا، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو تخلیق کیا۔ تو یہ فرمایا زمین کو اللہ تعالیٰ نے بچھایا ہے، اس کے بعد اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اور اسی سے ہی پانی نکالا ہے اور اسی سے ہی چارہ نکالا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے میں زمین کھود کر اس سے کنویں کھودے جاتے تھے، اس سے پانی نکالا جاتا تھا، اور آج کے دور کے اندر اگر بات کی جائے تو آج کے دور کے اندر وہ موٹر پمپ ہیں جس کی وجہ سے زمین کی تہوں سے انسان پانی نکال لیتا ہے،
اور پھر چارہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی سے ہی نکالا ہے جو جانور کھاتے ہیں۔ جانور کی جتنی خوراک ہے، انسانوں کی جتنی خوراک ہے، ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے اسی زمین سے پیدا کی ہے۔ تو یہ انسانوں کے لیے اور دیگر جتنے بھی جاندار ہیں سب کے لیے فائدہ ہے، وہ اسی زمین سے رزق حاصل کرتے ہیں اور ان کو کسی قسم کی پریشانی اور مشقت نہیں حاصل کرنی پڑتی۔ آگے فرمایا کہ والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے گاڑ دیا، ٹھہرا دیا۔ روایت میں ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تھا تو زمین تھر تھراتی تھی، اس کے اندر زلزلہ تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے میخیں بنا کر، کیل بنا کر ان پہاڑوں کو زمین کے اندر گاڑ دیا، جس کی وجہ سے اس کی جو حرکت ہے وہ ٹھہر گئی اور یہ پرسکون ہو گئی۔ تو بہرحال یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ پھر جو پہاڑ ہیں، پہاڑ سے انسان مختلف قسم کی معدنیات نکالتا ہے، مختلف قسم کی انسان سونا نکالتا ہے، چاندی نکالتا ہے، لوہا نکالتا ہے، اور بے شمار معدنیات چیزیں ہیں جو کہ پہاڑوں سے انسان حاصل کرتا ہے۔ متاع لکم ولانعامکم، یہ تمہارے لیے فائدہ ہے اور تمہارے جانوروں کے لیے فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آسمان سے بارش اتارتا ہے، زمین سے پانی نکالتا ہے، زمین سے چارہ نکالتا ہے، تو اس میں دیکھا جائے تو انسانوں کا بھی فائدہ ہے، اور انسانوں کے جانور جتنے بھی ہیں، چاہے وہ پالتو جانور ہو، چاہے وہ جنگلی جانور ہو، سب کا ہی اسی سے فائدہ ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کیا جائے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جائے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے انبیاء اور رسول کا انکار کیا جائے۔